الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. صدق اللہ العظیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی. دامت دعوت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الحجرات کی 2 آیات کریمہ پڑھی ہیں، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12. انشاءاللہ العزیز ان 2 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے. ہم نے سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ سورۃ الحجرات جو ہے یہ آداب معاشرت کے سلسلے میں یہ بڑی اہم سورت ہے. اس میں معاشرت کے آداب، رہنے سہنے کے آداب، گفتگو کے آداب اور جو ہے معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر رہنے کے آداب سکھائے گئے ہیں. تو پچھلی آیات میں آپ نے سنا کہ جو ہے دربار رسالت کے آداب، پھر کمیونٹی کے آداب وہ بتائے گئے. آج بھی اسی سلسلے میں 3 مسئلے بیان کیے جائیں گے پہلی آیت میں اور 3 بیان کیے جائیں گے دوسری آیت میں. پہلی آیت میں یہ ایک بیان کیا جائے گا کہ کوئی کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہ کرے جو اس کے لیے توہین اور بے عزتی کا سبب بنے، یہ منع ہے. اور دوسرا کہ کسی کو طعنہ نہ مارو. لوگ طعنہ مارتے ہیں نا کسی کے کوئی برائی دیکھ کے یا کہ اس کو
اس کو کوئی عیب کسی کے اندر ہو، چاہے اس نے توبہ کر لی ہو، پھر بھی اس کو وہی پرانی عادت اس کی لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ تیسرا جو ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کے الٹے سیدھے نام رکھنا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ یہ تین جو ہے، یہ تین مسئلے پہلی آیت میں بیان ہوں گے، اور دوسری آیت جو ہے اس میں بیان کیا جائے گا ایک کہ کسی کے بارے میں ایسا گمان کر لینا، اس کو آزمایا نہیں، اس کے ساتھ بیٹھا نہیں، چلا نہیں، بزنس نہیں کیا، ایسے ہی دور سے وہ فلاں کے قریب نہ جانا، جی وہ تو ایسا بدمعاش ہے، جی وہ چور ہے، فراڈ ہے، دھوکے باز ہے، شرابی ہے، خبیث ہے، دیوس ہے، فلاں، یہ جو عام لوگ نام رکھتے ایک دوسرے کے بغیر کسی وجہ کے، اس سے منع کیا گیا۔ گمان کرنا، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا۔ اور دوسرا مسئلہ بیان ہوگا کہ کسی کی برائیاں، عیب جو اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہیں کسی کے اندر، وہ ٹو میں رہنا، ہاں جی، کان لگا کے سننا، آنکھیں بند کر کے سو جانا، اس کی باتیں سننا، لوگوں کے تجسس میں رہنا، ان کے قریدنا ان کی چیزوں کا، اس سے منع کیا گیا۔ اور تیسرا جو غیبت ہے، بیک بائٹنس، کسی کے پشت کے پیچھے شکایت گلا کرنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، اس سے منع کیا۔ یہ تین مسئلے دوسری آیت میں بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مرد مردوں سے ہنسے، مذاق کریں۔ لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے، یعنی مرد مردوں سے مذاق نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ہنسنے والوں سے، مذاق کرنے والوں سے وہ لوگ بہتر ہوں جن سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں سے مذاق کریں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہنسنے والیوں سے، وہ عورتیں جن کا مذاق کیا جا رہا ہے، وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلبسوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو تانے نہ مارے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر، مسلمان رہ کر اس کے بعد اپنے آپ کو فاسق کہلانا۔ یعنی آپ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور پھر آپ خود فاسق ہو جاؤ یا کسی کو فاسق کہو، مسلمان کو، یہ کتنا ہی برا نام ہے کہ مسلمان ہو کر کسی کو فاسق کہنا یا خود فاسقوں والے کام کرنا، یہ کتنا برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں یہ کام کرنے کے بعد تو وہی ظالم ہے۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، بچ جاؤ، کثیرا من الظن، یعنی بہت گمانوں سے، گمان کرنے سے، اپنا ایک نظریہ قائم کرنے سے کسی کے بارے میں، اس سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بے شک کوئی گمان، کئی گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا گمان کرنا کسی پر صحیح نہیں ہوتا۔ ولا تجسسوا، اور لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت اور گلہ نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہاں جی، فکرہتموہ، یہ بات تمہیں گوارا نہ ہوگی، لازمی تم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ
توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ یہ دو آیات ہم دیکھو، یہ جو آج بیان ہو رہا ہے یہ معاشرے کے کسی بھی معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں، ہاں جی، اور اس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کافروں کو نہیں کہا گیا، عام انسانوں کو نہیں کہا گیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہاں جی، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ ایمان والوں کو کہا گیا اے ایمان والو، جب تم ایمان لا چکے ہو تو اب مسلمان بھائی کی عزت رسپیکٹ تمہارے لیے لازمی ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کے ساتھ مذاق نہ کرے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں کے لیے علیحدہ اور عورتوں کے لیے علیحدہ حکم نہیں ہے قرآن مجید میں۔ کبھی غور فرمایا آپ نے کہ جہاں اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، نماز قائم کرو، تو یہاں نہ مؤنث کا صیغہ نہیں ہے۔ اقیمو جو ہے یہ صیغہ جمع مذکر مخاطب کا ہے، تو مخاطب کا صیغہ ہے اور مرد مذکر کا صیغہ ہے، عورتوں کا علیحدہ اس میں ذکر نہیں ہے۔ آتوا الزکاۃ، یہاں زکوٰۃ کا حکم ہے تو یہ بھی صیغہ مذکر کا ہے، جمع مذکر کا، مؤنث کا صیغہ نہیں ہے، یعنی مردوں کو حکم ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں حج کا ذکر آتا ہے، ہاں جی، وہاں بھی دیکھ لو کہ وہاں بھی مذکر کے صیغے ہیں یا مردوں کا ذکر ہے۔ تو قرآن مجید میں اکثر یا احادیث میں جب حکم آتا ہے تو وہاں مردوں اور عورتوں کا خیال نہیں کیا جاتا کہ عورتوں کو بھی حکم دیا جائے، مردوں کو بھی حکم دیا جائے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ مردوں کو ذکر ہوتا ہے مذکر کا، اور مؤنث جو ہے نا عورتیں، اس کے حکم میں خود بخود آ جاتی ہے۔ ہاں جی، جیسے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اب یہ تو ہے مردوں کے لیے حکم، اگر آیت پر غور کیا جائے تو مذکر کا صیغہ ہے، تو پھر عورتیں نماز نہ پڑھے، وہ کہیں ہمارے لیے تو حکم ہی نہیں قرآن میں، تو کیا کہا جائے گا کہ جہاں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین آیا، تو جہاں مردوں کا حکم ہے تو اس سے مراد قوم ہے، قوم، اور قوم میں مرد عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں۔ ہاں جی، تو کئی ایک مقامات پر آپ دیکھ لیں حکم مردوں کو ہے لفظوں میں، لیکن اس سے مراد عورتیں بھی ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جیسے نماز، روزے کا، حج کا، وہ دیگر احکامات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اور صرف مردوں کا صیغہ لاتا ہے مذکر کا، اور عورتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، تو یہاں بھی تو چاہیے تھا نا کہ مردوں کو حکم ہوتا کہ تم مذاق نہ کر، تو اور مذاق نہ کرو کہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا کہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ مردوں کو علیحدہ حکم دیا کہ ایک دوسرے سے مذاق نہ کریں، اور عورتوں کو علیحدہ حکم دیا اس آیت میں کہ تم بھی ایک دوسرے سے مذاق نہ کرو۔ یعنی یہ تاکید ہے اور اس حکم کی سختی ہے کہ یہ لوگوں میں یہ بیماری عام ہے، تو اس لیے مردوں کو علیحدہ حکم دیا، عورتوں کو علیحدہ حکم دیا۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، مرد مردوں سے مذاق نہ کرے، ہنس سے نہیں۔ کیوں؟ کہ جو لوگ ہنس رہے ہیں اور جن پر ہنسا جا رہا ہے، وہ جن پر ہنسا جا رہا ہے، جن کو مذاق کیا جا رہا ہے، عسیٰ یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ہنسنے والوں سے زیادہ نیک ہوں، زیادہ بہتر ہوں۔ کیوں؟ کہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الی صورکم، بے اللہ جو ہے تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا،
کہ کس کا ناک اچھا ہے، کس کی چہرہ خوبصورت ہے، کس کی پگڑی اچھی ہے، کس کی داڑھی اچھی ہے، کس کا رنگ بڑا چمک والا ہے، کس کی اعصاب بڑے خوبصورت ہیں، کس کا قد بڑا اچھا ہے، اس کی چلنا بہت اچھا ہے، اس کا بیٹھنا اچھا ہے، ہنسنا اچھا ہے۔ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، رب تعالیٰ تمہارے اندر کو دیکھتا ہے کہ ان کے اندر کا ایمان اور ان کے اخلاق اور عادات ان کی کیسی ہیں۔ ہاں جی، مجھے یاد آ گیا امام اعظم ابو حنیفہ امام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام کتنا مشہور ہے، کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے ولی اللہ ہیں، کتنا علم ہے آپ کے اندر، اور تابعی ہیں آپ، امام اعظم آپ کا لقب ہے۔ ایک آپ کے استاد ہیں، جن کا نام ہے دیکھو روز پڑھتے ہیں، اللہ کی شان ہے، نام بھول گیا ان کا، بڑا مشہور نام، عطا بن رباح، حضرت عطا بن رباح امام صاحب کے استاد ہیں۔ اور آپ فرماتے، امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا عالم نہیں دیکھا، استاد ہے، آپ نے صحابہ سے بھی پڑھا ہے، حضرت انس سے پڑھا ہے اور صحابہ کی زیارت کی ہے، فرمایا میں نے حضرت عطا بن رباح سے بڑا عالم نہیں دیکھا اور اتنا نیک بھی نہیں دیکھا۔ اور عطا بن رباح کون تھے؟ جن کی ایک آنکھ تھی، ایک پیر تھا، ایک ہاتھ تھا، یعنی جس کو آپ کہہ رہے کہ وہ ان کو تھا فالج تھا، جو چل نہیں سکتا، جو دونوں ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتا، دونوں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اور اتنا بڑا عالم ہے کہ امام صاحب جیسا بندہ فرماتا ہے کہ میں نے اس جیسا عالم نہیں دیکھا۔ ہاں جی، تو یہ مثال سامنے آپ کے۔ تو اب دیکھیے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا استاد ہو، اتنا بڑا استاد ہو، اتنی آپ اس کی تعریف کر رہے ہوں، تو ان کا رنگ بھی سفید نہیں تھا۔ جب ایک سیاہ رنگ کا آدمی ہو، ایک ہاتھ ہو، ایک آنکھ ہو، ایک پیر ہو، چل نہ سکے، کوئی آدمی جو ناواقف ہو، جو اس کو نہ جانتا ہو، شاگرد نہ ہو، اس کی نظر میں اس کا کوئی مقام ہوگا؟ تو اتنے بڑے عالم کا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا بلند مقام ہوگا۔ ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم، رب تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھے گا، ولکن ينظر الى قلوبکم، رب دیکھتا ہے کہ اس کا اندر کیسا ہے۔ ایمان کا تعلق اندر کے ساتھ، دل کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی مرد دوسرے مردوں کو دیکھ کر نہ ہنسے۔ ہاں جی، اب دیکھ دو نا، ایک آدمی آ رہا ہے، اگر ہم اس کو جانتے یا نہیں جانتے، اگر وہ غریب ہے، اگر اس کی چال میں کوئی فرق ہے، اس کی گفتگو میں فرق ہے، اس کے پکڑنے میں کوئی کمزوری ہے، اس کے دیکھنے میں کوئی کمزوری ہے، وہ نظر کمزور ہے، گر پڑتا ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے، اس کے ہاتھ کمزور ہیں، وہ چلتے چلتے لڑکھڑا کر گر جاتا ہے، اس کا کہیں جو ہے ٹکر لگ جاتی ہے دیوار کے ساتھ، یا اس کو کوئی ایسی کمزوری ہے، تو لوگ ہنستے نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، لا یسخر قوم من قوم، ہنسو نہیں کسی کو دیکھ کر، کسی کی کمزوری، کسی کی بدصورتی، کسی کی کمزوری کو دیکھ کر ہنسو نہیں، مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم ہنسنے والوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ ولا اب دوسرا حکم آ گیا، مردوں کا تو ذکر ہو گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی انسان ہیں، لیکن نہیں، عورتیں بھی ایسا نہ کریں۔ عورتوں کے اندر بہت بڑا عیب ہے یہ کہ وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستی ہیں، کسی کو
پلے نہیں باندھتی، اس لیے کیا فرمایا، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں سے مذاق کریں. ہاں جی، کہ ان کا لباس کیسا ہے، ان کا جسم کیسا ہے، وہ چست چلاک نہیں ہے، ان کے جو ہے خوبصورتی میں فرق ہے، ان کے اعضاء میں کمزوری ہے. ہزاروں عورتوں سے پوچھیے، عورتیں ہزاروں ایپ نکال لیتی ہیں، مرد بھی ہزاروں نکال لیتے ہیں. فرمان ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کو دیکھ کر نہ ہنسے. کتنا خوبصورت درس ہے قوم کے لیے، کتنی خوبصورت بات ہے. کیوں؟ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، یو نیور نو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جن پر تم ہنس رہے ہو وہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہوں، وہ ان سے بہتر ہوں. اللہ دیکھیں، یہ عیب جو ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ آج کی سوسائٹی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت ام سلمہ سے. ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. ان کا قد چھوٹا تھا، ان کا قد چھوٹا تھا. تو دیگر ازواج مطہرات نے ان سے کہا، چھوٹے قد والی، یعنی ان کو طعنہ دیا کہ قد چھوٹا تمہارا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو آپ نے فرمایا، حفصہ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو اس کو پیدا فرمایا اس طرح، تم ان کو نام رکھتی ہو. یہ ازواج مطہرات ہے. اسی طرح حضرت صفیہ بنت حیی، جو خیبر میں جب مال غنیمت میں حضرت صفیہ جو یہودیوں کے سردار کی بیوی تھی، سردار کی بیٹی تھی، جب وہ گرفتار ہو کر آئیں، ان کا ہسبینڈ قتل ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں حضرت صفیہ. بڑی خوبصورت تھی، اور ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ، انہوں نے کہا یہودی، یہودین، یہودی تھے نا، یہودی کی بیٹی، یہودین. غیرت ہوتی ہے نا، یہ تو جو سوکڑیں ہوتی ہے نا، یہ وہ بات آ رہی ہے نا. تو وہ غمگین ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عائشہ نے، حفصہ نے یہ کہا ہے. آپ نے فرمایا تو چپ رہی، پھر تو نے کیوں نہیں کہا ان کو کہ تم مجھے یہودی کہتی ہو؟ میں نبی کی بیوی ہوں، حضور کی بیوی تھی نا. تو نے کیوں نہیں کہا میں نبی کی بیٹی ہوں، میں نبی کی بھتیجی ہوں؟ تو نے نہیں کہا. یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، میں ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوں، کیونکہ وہ بھائی تھے دونوں. تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اور پھر کہا، عائشہ اگر یہ بات تیرے سمندر میں پھینکی جائے تو سارا سمندر اس سے رنگدار ہو جائے. یہ کہ معمولی بات نہیں ہے یہ بات. ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم یہ بات سن کر یہ نہ کہیں کہ حضور کے ازواج مطہرات کے اندر یہ باتیں تھیں. اگر ان کی باتیں ہمارے سامنے نہ ہوں تو ہماری اصلاح کیسے ہو؟ اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس پر قرآن کی آیت آئی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہماری اصلاح ہوتی ہے کہ قرآن یہ فرما رہا ہے، لیکن ان کی رب تعالیٰ نے اصلاح بھی فرمائی، ان کو معافی فرما دیا، ان کے درجات بھی بلند کر دیے. تو ہمیں حکم ہے کہ ان کے گناہوں کی طرف نہ دیکھو، وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تو رب نے بخش دیا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ہے نا، کسی مرد کو عیب دیکھو، کمزوری دیکھو تو اس پر ہنسو نہیں. ہاں جی،
جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کی بڑی ایک صحابی تھے نا وہ جو لنگڑے تھے، لنگا کر چلتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت، ان کو بیوی نے تانا دیا کہ تو کسی کام کا ہے، نہ تو گھر کا کوئی کام کر سکتا ہے، اور دوسرے ساتھ دیکھ میرے بیٹے فلاں بھائی وغیرہ وہ جہاد پہ گئے ہیں، تو مر بھی نہیں سکتا یعنی جہاد پر بھی نہیں جاتا۔ تو انہوں نے حضور سے اجازت لی کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم احد میں جائیں، جا کر شہید، دل چاہتا ہے ہم شہید ہو جائیں، تو آپ نے اجازت دے دی، وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے جنت میں اس کو اسی لگڑی ٹانگ سے دیکھا ہے چلتے ہوئے۔ تو وہ صحابی جس کے پاؤں میں یہ کمزوری تھی، وہ لنگا کر چلتے تھے، تو جنت میں چلتے ہوئے کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے جنت میں جب چل رہے ہوں گے ایسی رفتار کے ساتھ۔ تو کسی کو جو عیب رب تعالیٰ نے کسی پر رکھا ہے نا، اس کو مذاق کرنا، اس کو اس نظر سے دیکھنا، یہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس کا۔ ہاں جی، اور قرآن مجید نے یہ پہلا حکم اس آیت میں یہ دیا کہ کسی پر مذاق نہ کرو، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے کسی آدمی کو کالا پیدا کیا، کسی کو سفید پیدا کیا، کسی کو لنگڑا پیدا کیا، کسی کو صحیح پیدا کیا، کسی کی آنکھ کمزور پیدا کی، کسی کی دونوں آنکھیں خوبصورت دی، کسی کا ہاتھ چھوٹا دوسرا ہاتھ بڑا، ہاں جی، کسی کا سر چھوٹا، یعنی کسی کو کوئی ہے، کسی یا اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح وہ چاہے اس نے پیدا فرما دیا۔ بنی تمیم ایک قبیلہ تھا، ان کی عادت تھی کہ وہ غریب فقیروں کو، مسلمانوں کو بڑی حقارت سے دیکھتے تھے۔ تو بنی تمیم کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے نازل ہوئی کہ ہمارے اندر یہ عادت تھی کہ ہم فقیروں کی مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح پیدا کیا، ہمارے آیت میں ہمارے حق میں یہ نازل کی۔ یہ حضرت ثابت بن قیس، جن کا ذکر پچھلے درسوں میں ہوا تھا نا، جو اونچا سنتے تھے، ثابت بن قیس بن شماس، اور جنہوں نے کہا تھا کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں، میں اونچا بولتا ہوں۔ یہ ایک روایت آتی کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، انہوں نے کسی مرد کو اس کی ماں کا تانا دے کر پکارا اس کو، او فلانی کے بیٹے۔ اب وہ کوئی عیب ہوگا یا اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری ہوگی، تو حضرت ثابت بن قیس یعنی انصاری تھے، یہ بلند مقام اعلیٰ مرتبہ تو ان کے صحابی ہونے کے بعد ان کو ملا نا، تو پہلے جو اس معاشرے کا حال تھا وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کیا ہے۔ ان کے نزدیک تو یہ کسی کو پکارنا برے الفاظ سے، ماں کو بیچ آنا بازار میں جا کر، ماں سے نکاح کر لینا، نہ سکی ماں سے دوسری ماں سے نکاح کر لینا، یہ تو معمولی باتیں تھیں ان کے اندر۔ ہاں جی، یہ قرآن مجید کی آپ آیت پڑھیں 4 سپارے کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، ہاں جی، اذ کنتم اعداء، تم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے، تو ہم نے تمہارے اوپر رحم کیا، اپنا نبی تم میں بھیجا اور تم بھائی بھائی بن گئے، تم دنیا کے سردار اور لیڈر بن گئے۔ حالت تمہاری کیا تھی؟ آپ عرب کی ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا کیا حال تھا۔ تو ہر قسم کا عیب ان کے اندر موجود تھا، ہر برائی ان کے اندر موجود تھی، اور وہ گئی گزری قوم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا قوم کا انسانوں کا لیڈر بنا دیا۔ ہاں جی، 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ہاں، خاک کے ذرنوں کو سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے لوگوں کو مسیحا کر دیا۔ تو ان کی تو یہ حالت تھی، ہر قسم کا عیب ان کے اندر تھا۔
جب ایران کے بادشاہ نے ان کو طعنہ دیا کہ تم لومڑیاں کھانے والے، کتے کھانے والے اور مردار کھانے والے، تم لزرڈ کھانے والے لوگ تھے، اب تم ہماری زمینوں کو لالچ کی طرح دیکھتے ہو، تو صحابی رسول نے کیا کہا؟ تو بالکل سچا ہے، ہم کتے کھاتے تھے، ہم لومڑیاں کھاتے تھے، ہم جو ہے گو اور لزرڈ کھاتے تھے، ہمارے اندر کوئی انسانیت کا ذرہ بھی نہیں تھا، ہم بالکل انسانیت سے دور تھے، ہمارے اندر رب نے رسول بھیجا جس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ تو مان گئے، بات تو صحیح، مان گئے، ہمیں انسان بنایا اور ہمیں اس نے عبادت کا طریقہ سکھایا، ہمیں رہنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں بولنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں کھانے پینے کا طریقہ سکھایا، ہمیں گفتگو کرنے کا طریقہ سنایا، ہمیں اس رسول نے اللہ کا عبادت کرنے والا ایک اچھا انسان بنا دیا۔ یہ تم سچ کہتے ہو، ہم تھے وہ، لیکن اب ہم اور ہیں، اب ہم اور ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ انہوں نے جب حضرت ثابت بن قیس نے ان کو ماں کا نام لے کر فلانی کے بیٹے توہین آمیز کلمہ کہا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ہاں جی، تو کتنے خوش قسمت انسان ہیں کہ ان کے اندر کوئی ذرا سی عیب والی بات آتی ہے نا، اللہ فوراً متنبہ کر دیتا ہے کہ تو نے یہ بات صحیح نہیں کی، آئندہ کے لیے درست ہو جاؤ۔ آج ہمیں کون درست کرے؟ ہاں جی، تو ہم تو تب بھی درست ہو سکتے ہیں جب من و عن ان کی نقلوں پر اور ان کی سنتوں پر عمل کریں، پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، کیونکہ ہم صحابی کے رستے پر جا رہے ہیں، ہم رسول اللہ کی سیرت پر جا رہے ہیں، ہم اللہ رسول کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، ہم صحیح ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ دو، نہ اپنے آپ کو نہ طعنہ دو۔ اب دیکھیں، کہا کہ نہ اپنے آپ کو طعنہ دو۔ اپنے آپ کو طعنہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یا ایک آدمی فرمایا نا کسی مقام پر، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہاں فرمایا لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو طعنہ نہ دو۔ دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ ایک معنی اس کا ہے کہ اپنے آپ کو طعنہ نہ دو، لا تقتلوا انفسکم، کسی کو قتل نہ کرو۔ دوسرا معنی اس کا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کسی کو طعنہ نہ دو، یہ بھی سمجھ آتا ہے کسی کو قتل نہ کرو۔ یہ دوسرا معنی ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو طعنہ نہ دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو تو کوئی قتل نہیں کرتا، نہ اپنے آپ کو کوئی طعنہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وفیک عیوب والناس اعین، وفیک عیوب والناس اعین، لا تقتلوا انفسکم، کسی کو اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ آپ سمجھتے ہو نا کہ آج کل کیا حالت ہوتی ہے، خاص کر ہمارے ملکوں میں، کہ جو قوموں میں، قبیلوں میں جو قتل و غارت ہوتا ہے اور لڑائیاں 200 سال، سال 500 سال، 20 سال لڑائیاں رہتی ہیں، وہ کیسے ہوتی ہیں کہ ایک قوم اٹھی، انہوں نے کسی کا آدمی مار دیا، اب وہ اس کو چھوڑیں گے؟ اب اس کے بعد جو ہے نا، یہ جو مارنے والے چھپتے پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہے آج یا کل ہم بھی گئے، اور لوگ ان کو کچہریوں میں، جج کے سامنے، پولیس کی کسٹڈی میں قتل کر دیتے۔ یہ معنی ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کہ جب تم کسی کو قتل کرو گے، وہ تمہیں قتل کریں گے، تو گویا کہ آپ نے جو اپنے آپ کو قتل کیا نا، نہ تم ان کو قتل کرتے، نہ وہ تمہیں قتل کرتے، گویا تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔ یہی مطلب ہے لا تلمزوا انفسکم، کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کو برا بھلا
کیوں؟ کہ اب میں بتاؤں اس جملے کا معنی کہ وفیک عیوب والناس اعین، یا تو تم کہو کہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے؟ فرمایا وفیک عیوب، تو عیبوں سے بھرا ہوا ہے. والناس اعین، اور جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ان کی جسم نہیں ہے، یہ ساری آنکھیں ہیں ان کی. یعنی ہر آدمی اس کے بعد دو آنکھیں نہیں ہیں، وہ آگے سے بھی آپ کو واچ کر رہا ہے، پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہے، دائیں سے بھی دیکھ رہا ہے، بائیں سے بھی دیکھ رہا ہے. ان کا وجود پورا آنکھیں بنا ہوا ہے تیری کمزوریاں دیکھنے کے لیے، اور تیرے اندر کمزوریاں ہیں. تو جب تو کسی کو طعنہ دے گا، جب تو کسی کی برائی کرے گا، جب تو کسی کی عیب نکالے گا، تو لوگوں کی آنکھیں فوراً تمہیں کہیں گی ہاں جی آ جاؤ تم بھی، تیرے اندر کون سی اچھائی ہے؟ تو نے کل یہ کیا، آج یہ کیا، تم کیا کرنے والے ہو؟ تو یہ کہا لا تلبسوا انفسکم، کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کیونکہ جب تم کسی کو طعنہ دو گے، کوئی بھی بات کہو گے، کوئی بھی بات کہے تو وہ آپ کو چھوڑے گا، وہ آپ کے 100 عیب بیان کرے گا. تیرے اندر ہیں یا نہیں وہ ثابت کرے گا تیرے اندر کتنے عیب ہیں. تو یہ فرمایا دوسرا مسئلہ کہ معاشرے میں کہ پہلی بات تو کسی سے مذاق نہ کرو. جب کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے بیٹے کو جب تم کوئی ہنسو گے، اس پر عیب لگاؤ گے تو وہ تمہارے پر لگائیں گے. تو یہ معاشرے میں بڑی غلط بات ہے. وَلَا تَلْبِسُوا أَنفُسَكُمْ، جب تم کسی کو طعنہ دو گے، اور فلاں کے بیٹے اور فلاں کے بھائی، ہاں جی، اور تم تو ایسی قوم کے لوگ ہو، تم تو یہ کھاتے ہو، تم تو یہ پیتے ہو، تم تو یہ کرتے ہو، ہاں جی، تمہیں ہم نہیں جانتے، تم کہاں سے آئے ہو، کیا کرنے والے ہو، تو تمہیں بھی لوگ اسی طرح کہیں گے. یہ دوسرا حکم منع فرمایا معاشرے میں. تیسرا فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. ہاں جی، جیسے ایک آدمی بیچارہ اس کی اگر ہلکی سی پاؤں کمزور ہے تو آپ اس کو او لنگڑے، ہاں جی، او لولے، او ٹنڈے، او کانے، یہ کہتے ہیں نا لوگ عام طور پر. ہاں جی، جب غصے میں آتا ہے پھر تو کوئی معافی نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایسی بات نہ کہو کسی کو. ہاں جی، کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہو لیکن اس کا اندر تمہارے سے بہتر ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کو واضح طور پر منع فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کو یہ عیب نہ لگائے، طعنہ نہ دے اور ان کی بے عزتی نہ کرے. ہاں جی، یہ آج کل یہ بیماری عام ہے. یہی تھا نا، یعنی جو حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ نے حضرت صفیہ کو کہا تھا یہودن، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہیں، پتہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی بھتیجی ہیں، پتہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں، لیکن طعنہ دیا نا انہوں نے، برا لفظ بولا تو اللہ کے رسول نے کتنا منع فرما دیا. ام سلمہ کا قد چھوٹا تھا تو ان کی یہ اپنی خواہش کے مطابق تھوڑا ہوا ہے، جیسے اللہ نے پیدا کیا حضرت ام سلمہ کو، تو ان سے بھی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بہت برا کیا، یہ بات کیوں کہی ہے تم نے. فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، جب تم ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد جو سب سے نچلا درجہ ہے نا، یعنی ایمان کے کفر سے نیچے، وہ فسق کا ہے، فاسق ہونا. فاسق کے بعد کفر ہے. یعنی جب مسلمان سے کوئی ایسا عیب، کوئی گناہ سرزد ہو تو گناہ گار ہوتا ہے، کوئی اور زیادہ کرے تو فاسق بن جاتا ہے. فاسق سے جب نکلے تو پھر کون سا درجہ ہے؟ کافر کا.
تو فرمایا جب تم ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد تم فسق کی طرف کیوں جاتے ہو، فاسق کیوں بنتے ہو؟ اللہ نے اتنا درجہ تمہیں دیا، تمہیں ایماندار بنایا، اب تم لوگوں کے عیب نکال کر، ان کی برائی بیان کر کے، ان کو معاشرے کو خراب کر کے تم مسلمان ہو کر اپنا نام فاسق رکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا بئسل اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق اپنا نام رکھانا، فاسق کہلوانا، فاسقوں والے کام کرنا، یہ بہت برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس کے اندر یہ عیب آ جائیں، مَن لَّمْ يَتُبْ، جو توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے۔ جس کے اندر یہ عیب آ جائیں اور وہ نہ کریں، توبہ نہ کریں، تو کیا فرمایا؟ وہ ظالم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو ظاہر ہے کہ جب آپ گئے تو مسلمان وہاں بہت تھوڑے تھے، اور آپ کے جانے کے ساتھ پھر دن بدن اسلام میں برکت ہوتی گئی، لوگ مسلمان ہوتے گئے، مدینہ منورہ کے بہت لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضور کے صحابی حضرت ابو جبیرہ بن ضحاک انصاری، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہم نے لوگوں کے دو تین چار نام رکھے ہوئے تھے اسلام سے پہلے، اور جو ہے نا کوئی کسی کو کسی نام سے پکارتا، کوئی کسی کو کسی نام سے پکارتا، کوئی کسی کو کسی نام سے پکارتا، اور وہ لوگوں کے اندر جو عیب نہیں ہوتے، کمزوری کی وجہ سے وہ نام لوگ رکھ دیتے ہیں، ہاں فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ اب چونکہ معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو سارے مسلمان نہیں تھے، کفری عادتیں تھیں، یہود و نصارہ وہاں تھے، اور اس طرح کے حالات تھے، تو ہم نے لوگوں کے دو تین چار نام رکھے ہوئے تھے۔ اور جب حضور تشریف لائے تو اب نئے آپ آئے نا، تو جو لوگوں سے سنتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت وہ نام لے لیتے اس آدمی کا جو ہم نے رکھے ہوئے تھے۔ اب حضور کو تو نہیں پتہ تھا، آتے کہ بھی اس کا اصل نام کیا ہے، جو دو تین نام رکھے تھے۔ جب حضور کا نام لیتے تو پھر صحابہ ان کو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کو جب اس نام سے پکارا جائے تو یہ فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو اس نام سے اس کو نہ پکاریں۔ ہاں جی، تو جب آپ اس نام سے پھر آپ چھوڑ دیتے نام اس کا، اور اس کا اصل نام پوچھ کر پھر آپ اس کو پکارتے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگوں نے نام رکھے ہوئے لوگوں کے، اس نام سے اگر اس آدمی کو چڑ لگتی ہے اور وہ غصے ہوتا ہے تو اس نام سے نہ پکارو۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر حق ہے۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان کو اس نام سے پکارو جس نام سے وہ خوش ہوتا ہے۔ مسلمان کو اس نام سے پکارو جس نام سے وہ خوش ہوتا ہے، اور جس نام سے اس کو غصہ لگے، جس نام سے وہ چڑ جائے، جس نام سے وہ طیش میں آ جائے، تو یہ آپ اس کا حق مار رہے ہو، آپ نے منع فرمایا۔ تو چونکہ آپ نئے گئے تھے نا، تو جب آپ اس کو جو لوگوں سے سنتے کہ کوئی آدمی اس کو یہ پکار رہا ہے، کوئی یہ پکار رہا ہے، تو جب آپ پکارتے تو صحابہ نے کہا حضور اس آدمی کو اگر اس نام سے آپ پکاریں گے تو یہ محسوس کرتا ہے کیونکہ یہ اس کا ریئل نام نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نام کو چھوڑ دیتے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آئندہ ان ناموں سے نہ پکارو جو لوگوں کو غصہ دلانے والے نام ہیں۔
تو آج دیکھیں ہمارے پاس تو قرآن مجید آ گیا، حدیث آ گئی، وہ جو اس وقت لوگوں کے اندر جو چیزیں تھیں اس کو قرآن و حدیث نے منع کر کے ہمارے لیے رستہ صاف بنا دیا۔ اب یہ جو کسی کا نام لینا نا برے لفظوں کے ساتھ، اس پر تعزیر ہے۔ تعزیر ایک ہوتی ہے حد، یہ فرق سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے حد، ایک ہوتی ہے تعزیر۔ قرآن میں آتا ہے نا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اللہ کی حد جو ہے نا، باؤنڈری جو ہوتی ہے نا، جب کوئی آدمی اس کو کراس کرے تو قرآن اور حدیث میں جو حدیں ہیں پھر وہ لگتی ہیں۔ جیسے چور ہے، چوری کرے تو حد کیا ہے؟ اس کی ہاتھ کاٹنا، یہ حد ہے، اس کو حد کہتے ہیں، جس کا حکم قرآن میں ہو حدیث میں ہو۔ جو آدمی شراب پیے اس کی حد ہے۔ ہاں جی، 40 کوڑے تھی، حضرت فاروق اعظم نے 80 کوڑے کر دی، تو یہ حد ہے۔ تعزیر کیا ہوتی ہے؟ تعزیر وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں آپ کو حد نہ ملے۔ مثلا کسی آدمی نے ایسا برا کام کیا، ایسا گناہ کا کام کیا، لیکن اس کو قرآن و حدیث میں آپ کو اس کی سزا نہیں ملتی، تو آپ کیا کریں؟ جو حاکم وقت ہے اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے تعزیر، یعنی اس کو سزا دے، جتنی سزا وہ مناسب سمجھے کہ یہ انسان جو ہے یہ تھوڑی سزا سے ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ زیادہ سزا سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو کئی دفعہ سزا دی ہے لیکن یہ نہیں رکا، اس کا جرم کیسا ہے؟ اگر اس کی سزا اسلام میں مقرر نہ ہو تو حاکم وقت اس کو سزا دے، اس کو تعزیر بولتے ہیں۔ اب جو ہے نا، جو میں نے دیکھا تفاسیر میں کہ اگر کسی انسان نے کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا، کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا، کسی کو فاسق کر دیا، یہ وہ لفظ ہیں جو ہم عام کرتے ہیں، سنتے ہیں آپ، کسی کو کافر کہہ دیا، کسی مسلمان نے کسی کو فاسق کہہ دیا، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو خبیث کہہ دیا، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو چور کہہ دیا، کسی مسلمان نے کسی کو فاجر کہہ دیا، کسی نے کسی کو ہجڑا کہہ دیا مخنث، کسی مسلمان نے کسی کو خائن کہہ دیا، کسی مسلمان نے کسی کو اس طرح کے الفاظ جو عام استعمال شریف آدمی کے لیے نہیں ہوتے، اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمانوں کو ان الفاظ کے ساتھ بلا لیا تو اس پر تعزیر ہے، یعنی وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، اسلامی کورٹ میں، اور جج اس کو سزا دے سکتا ہے، تعزیر دے سکتا ہے۔ اب وہ تعزیر کتنی ہے؟ یہ جج پر اور اس کہنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس انداز میں کہا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اس نے کسی غصے میں آ کر کہا، اس نے کسی جان بوجھ کر کہا، کس آدمی کو کہا، کیسے کہا۔ اب جج پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی سزا دے۔ وہ سزا ایسی ہونی چاہیے جو کچھ جرم ایسے ہیں، الفاظ ایسے ہیں کہ جو کم سے کم سزا تھی نا حد کی، اس سے کم سزا ہو، یا جو حد تھی یا تعزیر تھی حضور کے زمانے میں اس سے کم ہو ان چیزوں کی سزا، لیکن سزا ضرور ہے۔ اب بتائیے کہ ہم روزمرہ میں کتنے لوگوں کو یہ نام ہم لیتے رہتے ہیں، یا کتنے ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، کوئی ہماری زبان کو روکتا ہی نہیں۔ ہاں، بعض اس لیے صحابہ جو تھے نا عرب میں لوگ کنیت کو بہت پسند کرتے تھے، یعنی کنیت کو پسند کرتے تھے، اور کنیت میں وہ جو ہے نا عیب بھی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ہاں جی، بجائے نام کے وہ کنیت کو نام پسند کرتے تھے۔ اب دیکھنا حضرت ابو ہریرہ، ہاں جی، ان کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن ان کو کنیت کیا ہے؟ ابو ہریرہ، بلونگڑے کا باپ۔ بلیوں کو اٹھائے رکھتے تھے نا ہر وقت، تو بلی گر گئی حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ بغل سے، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ۔ آپ لوگوں کو ان کے نام کا پتہ نہیں، ابو ہریرہ، تو یہ کنیت ہے۔
اب اگر آپ کسی کو کہیں بلی کا باپ تو وہ تو غصے ہوگا، لیکن صحابی رسول جو ہیں وہ کنیت کو بہت پسند کرتے تھے. ابو ہریرہ کو انہیں کبھی غصہ نہیں کیا، وہ اپنا نام بھی ابو ہریرہ کہتے تھے. حضرت علی کی کنیت جو تھی ابو الحسن ہے، آپ کا نام علی ہے، لیکن حضور نے ایک مرتبہ ان کو ابو تراب کہہ دیا. اب ابو تراب کہنے سے حضرت علی خوش ہوتے تھے کہ کنیت حضور نے دی. حالانکہ یہ ان کی اصل کنیت نہیں ہے، لیکن ایسا پیارا نام ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے، پیار بھری یہ کنیت ہے، تو وہ ابو ہریرہ سے اپنے آپ کو یاد کرتے ہیں. یا اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو عتیق کہا. نام ان کا نہیں ہے، عتیق کہا. نام ان کا جو ہے عبداللہ ہے، اور جو ہے کنیت ان کے ابو بکر ہے، اور نام آپ نے ان کا لقب عتیق رکھا. عتیق کا معنی کیا ہے؟ جو جہنم سے آزاد ہو. ہاں جی، ان کا نام عتیق رکھا. حضرت عمر ہے، ان کا نام عمر ہے، لیکن حضور نے ان کو جو ہے لقب کیا دیا؟ فاروق کا. آپ فاروق اعظم کہتے ہیں ان کو. تو اگر اس طرح کے الفاظ ہیں ہاں جی تو یہ عرب کنیت کو پسند کرتے ہیں. ہاں ایک اور بات بھی ہے جو جائز ہے کہ اگر کسی آدمی کو لوگ نہ پہچان سکیں اور ان کو وہی نام جو ہے جو کہ ان کا اصل نام نہیں ہے، کوئی ان کو بتانے کے لیے کہ میں فلاں آدمی کی بات کر رہا ہوں اور کوئی نام نہ ملتا ہو، تو وہ نام آپ لے سکتے ہیں کہ وہ نام جو ہے نا ان کی بےزتی کے لیے نہیں ہے. ہاں جی. یا آپ جو ہے کسی آدمی کا عیب بیان کرنا ہو تو بعض صورتوں میں جائز بھی ہے. جیسے محدثین نے جو حدیثیں نقل کرتے ہیں نا، یہ فن جو ہے یہ سوائے اسلام کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے، کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کی نا، اور ہمارے تک پہنچی حدیثیں، تو راوی جو آئے درمیان میں ان کا نکھار کرنے کے لیے کہ کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے، تو انہوں نے ان راویوں کے محدثین نے نام رکھے ہیں. وہ نام جو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اب اگر کتابوں میں آپ وہ برا نام دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے حدیث نے گڑبڑ کی ہے. اس لیے جو اسماء الرجال کی کتابوں میں ان کا نام یہ رکھا گیا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ وضاع ہے، یہ حدیثوں کو گڑھنے والا ہے، یہ حدیث کی جھوٹی حدیث بیان کرنے والا ہے. تو ان کے نام اس طرح رکھنے جائز ہیں. کوئی شاگرد ہے وہ برا جو غلط کام کرتا ہے تو اس کی شکایت جیسے لگاتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے، تو اس طرح کی صورتیں جائز ہوتی ہیں اس کے لیے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا، نام ذہن میں نہیں آ رہا ابھی، لیکن ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا ذوالیدین. ان کے ہاتھ تھے نا دوسرے انسانوں سے ان کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب بھی ان کو فرمایا، یا ان کی جو روایت آتی ہے تو ان کا نام ذوالیدین سے آتا ہے، ہاتھوں والا. ان کے ہاتھ لمبے تھے، ہاتھوں والا. تو یہ جو ہے نا اگر عیب مقصد ہو تو منع ہے، اور اگر وہ مقصد نہ ہو، کسی کا نشاندہی کرنی ہو، یاد کرانا ہو، اس کا اور کوئی نام نہ ملتا ہو، پھر جائز ہے. لیکن اگر کسی کو عیب کی نظر سے کسی کو مطلب کوئی ایسا لفظ بولے جس سے لوگ ہنس پڑے، یعنی آپ کسی آدمی کا نام لیتے ہیں اور دوسرے لوگ ہنس پڑتے ہیں، تو آپ پتہ چلا کہ یہ نام منع ہے. ایسے لقب کے ساتھ کسی کو پکارنا یہ منع ہے، یہ توہین ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ تو تھی پہلی آیت کریمہ. دوسری آیت کریمہ پہ پھر 3 مسئلے ہیں. فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، یہ بھی ایمان والوں کے لیے حکم ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے. کافروں کو آپ برے نام سے یاد کر سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
اجتنبو کثیرا من الظن، یہ جو گمان ہوتا ہے نا، اس گمان سے بچو۔ گمان کا کیا مطلب کہ مثلا ایک آدمی آپ نے دیکھا، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، آپ ایسے ذہن میں بٹھا لیں یہ تو چور ہے، ہاں جی یہ ٹھگ ہے، ہاں جی یہ تو بدماش لگتا ہے، ہاں جی یہ فرمایا کہ اس ظن سے بچو، ایسے بغیر کسی وجہ کے کسی کے لیے آپ یہ گمان کر لو، یہ منع ہے۔ کیوں؟ ان بعد الظن اسم، بعض گمان جو تمہارے ہوتے ہیں نا یہ گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہ گمان کی قسمیں ہیں، ایک قسم گمان کی ہے جو حرام ہے، ایک قسم گمان کی جو ہے وہ حرام ہے۔ وہ کون سی ہے؟ کوئی مسلمان یہ کہے مینوں تے رب بخشنا ہی نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، ہاں جی۔ یا جس بیماری میں میں مبتلا ہو گیا ہوں نا، مجھے رب نے اس سے شفا نہیں دینی، استغفر اللہ، اب یہ گمان جو ہے اس کا یہ حرام ہے، ہاں جی۔ کیوں؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ رب مجھے بخشے گا ہی نہیں، اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس بیماری سے رب نے مجھے شفا دینی ہی نہیں ہے، یہ فرمایا ایسے گمان سے بچو، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ انا عند ظن عبدی، انا عند ظن عبدی، جو میرا بندہ میرے بارے گمان کرے گا سبحان اللہ میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو مسلمان کو اللہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اچھا گمان، کہ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائے گا اور میرے گناہ بخش دے گا، اور رب تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے جنت میں بھیج دے گا، آمین، اچھا، ہاں جی۔ تو یہ جو گمان کرنا نا رب کے بارے میں برا، اس کو کیا کہا؟ یہ حرام ہے۔ دوسرا، جو مامور بہی یا واجب ہے، جو گمان واجب ہے گمان لیکن اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے خلاف کوئی کیس ہو گیا اور 2 گواہ جو ہے وہ پیش ہوئے قاضی کے ساتھ۔ اب قاضی کے سامنے ان 2 گواہوں نے گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس آدمی نے یہ جرم کیا ہے، تو قاضی کا ان کی گواہی پر گمان کر کے اس کو فیصلہ کرنا یہ واجب ہے۔ قاضی نے تو نہیں دیکھا، اور وہ آدمی جو 2 گواہ بول رہے ہیں وہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قاضی نے ان کو نہیں دیکھا۔ قاضی کا ان دونوں کی گواہی پر گمان کر لینا یہ واجب ہے، اور ان کی جو جھوٹی ہو یا سچی ہو گواہی اس پر عمل کرنا یہ بھی گمان ہے، یہ واجب ہے۔ اور تیسری گمان کی قسم جو ہے وہ مستحب اور مندوب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مستحب کیا ہے گمان؟ کہ میں ان کے بارے میں، یہ ان کے بارے میں، یہ ان کے بارے میں، وہ ان کے بارے میں، ایک مسلمان دوسرے کے بارے میں نیک گمان کرے، یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ ایک حرام تھا کہ کہو کہ اللہ نے مجھے بخشنا ہی نہیں ہے، ہاں جی۔ ایک واجب تھا کہ جو قاضی ہے اس کے پاس گواہ تو نہیں، گواہ کا تو کبھی دیکھتا ہی نہیں کہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، لیکن جب گواہی ہو جاتی ہے اب اس کا اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے جج کا۔ اور مستحب کون سا ہے؟ کہ ایک مسلمان دوسرے کے بارے میں نیک گمان کرے۔ اور ایک مباح ہے، مباح میں جائز ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے 3 پڑھی ہیں، اب یہ آپ شک میں پڑ گئے 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، تو گمان ہے نا، خیال ہے کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے۔ تو جس طرف آپ کا گمان زیادہ غالب ہے، اگر 4 پڑھی ہیں
اور گمان آپ کا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں تو 3 کنسیڈر کریں، ایک اور بھی ساتھ ملا لیں، تو یہ گمان ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو اکثر گمان سے بچو، یعنی کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھو، ایسے ہی دیکھتے سوچ لو، ہاں جی کہ وہ کیا نام ہے یہ سامنے میرے بیٹھا ہے شیر، کی نام ہے اس کا یار، اجاز بھائی، اجاز مینو آج روٹی نہیں دینی، ایسے گمان نہ کرو، ہاں جی اچھے گمان کرو کسی کے بارے، کیونکہ اکثر گمان جو ہوتے ہیں نا وہ گناہ ہوتے ہیں، تو گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ اور بعض گمان جو ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں کہ جب ایک انسان سوچ لے کسی کے بارے میں۔ ہاں وہ شیخ سعدی کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو دیکھو نا، کسی آدمی کو، اجنبی کو دیکھو، تو آپ کے پاس جو ہے وہ موتیوں کی تھیلی ہے، تو آپ اس کو شریف مت سمجھو، اس کو ٹریٹ کرو کہ یہ چور ہو سکتا ہے اور صرف اس لیے کہ تاکہ اپنا سامان تم محفوظ رکھ لو، یعنی اس کو احتیاط، پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے، یہ نہیں کہ تم ہر آدمی کو گلے لگاؤ بھائی ہے یہ ہے وہ، اپنے مال کی حفاظت بھی کرو، عقل مندی اس کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے برے گمانوں سے بچو، لوگوں کے بارے میں برے گمان نہ کرو، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، یہ مستحب ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ اللہ ضرور معاف فرما دے گا، ہاں جی برے گمان نہ رکھو۔ اور مسلمانوں پر بدگمانی نہ کرو۔ اسی لیے ایک اور بات بھی ہے جو میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان آپ کے سامنے ہو اور اس کے جو اس نے بات کی ہے اس میں 99 باتیں نکلتی ہوں جس سے کفر ثابت ہوتا ہو، اور ایک بات نکلتی ہو جس سے وہ مسلمان ثابت ہوتا ہے، تو اس کو کافر نہ کہو، اس کو بچاؤ جتنا ہو سکتا ہے۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں علماء کی لڑائی جو ہے، جو آج کل یہ اس میں میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں، آج تو کوئی اچھا خاصا شیخ، عالم، پیر، بزرگ، مفتی، مولوی وہ کفر کی مشین کی زد سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ بڑی جو ہے نا الارمنگ چیز ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو کافر اور فاسق اور منافق اور بے ایمان اور کیا سے کیا کہتا جا رہا ہے، جبکہ حکم ہے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ اگر کسی نے کوئی کسی بات میں، تفسیر میں یا کسی حدیث میں کوئی اس کی ٹرانسلیشن یا اس کا کوئی کر دیا ہے تو اس کو آپ اچھائی پر بھی معمول کر سکتے ہو، لیکن ہم ہیں کہ اس کو کفر کے سوا ہمارے پاس کوئی اور لفظ ہی نہیں ہے۔ تو کہاں گئی یہ بات کہ 99 باتیں اگر اس میں کفر نکلتا ہو اور ایک بات میں مسلمان نکلتا ہو تو اس کو مسلمان بناؤ؟ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے آج۔ کوئی مسلمان کسی کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص کر آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے علماء میدان میں آ چکے ہیں، پیر میدان میں آ چکے ہیں، اور سوائے غلیظ گالیوں کے اور کفر کی مشین کے، منافقت کے اور گلے پھاڑ پھاڑ کے جو اعلان کرنے کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کیا بنے گا اس قوم کا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور آگے دوسرا قول جو اس آیت میں ہے کہ کسی کی عیب نہ ڈھونڈو، عیب نہ ڈھونڈو۔ عیب ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہاں سے نکلے، 3-4 آدمی نکلے، آپ باہر نکل گئے، اب باہر والا دروازہ بند کر کے ایسے کان لگا کر ساتھ کھڑے ہو گئے کہ یہ پیچھے جو آ رہے ہیں یہ میری بات کر رہے ہیں کوئی؟ یہ ہے کہ یہ کسی کی باتیں ڈھونڈنا، اس کے اندر عیب تلاش کرنے والی بات ہے۔ یا سوراخ سے کسی کو دیکھ کر، یا آنکھیں بند کر کے سو جانا اور جاگ رہا ہے، آپ نے آپ کو ظاہر کیا کہ میں سو رہا ہوں تاکہ یہ باتیں کریں لوگوں کو، میں سنوں ان کو کہ کیا کہتا ہے۔
یہ عیب تلاش کرنے والی بات ہے نا، لوگوں کے اندر عیب کرنا. اس کو منع فرمایا قرآن نے کہ لوگوں کے عیب تلاش مت کرو. اور جو کسی کے عیب تلاش کرتا ہے، حکم ہے کہ جب اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہے سبحان اللہ. تو تم بھی اس پر پردہ ڈالو. جب اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چاہے اس کا جتنا بڑا گناہ ہے، جب اس نے پردہ ڈالا ہے تم بھی پردہ ڈالو. اگر تم پردہ نہیں ڈالو گے اور تم اس کو ننگا کرو گے تو مرنے سے پہلے اسی طرح کی مصیبت میں تم پھنسو گے اور بدنام ہوگے اور پھر تمہاری موت آئے گی. اس لیے مسلمان کی عزت نفس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بھی ہمارے اندر ہے، آج بہت عام ہو چکا ہے کہ کہتے ہیں اتنا بدنام کرو ان کو کہ یہ باہر نکلنے سے، گھر کے باہر نکلنے کے قابل نہ رہے، کسی سے گفتگو کرنے کے قابل نہ رہے. ہاں جی، ہماری برادریوں میں، ہمارے بھائیوں میں، بہنوں میں، دوستوں میں، محلے میں یہ کتنی یہ عیب کی بات آ چکی ہے. اس میں کتنی بری بات ہے. تو فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. ہاں جی، ان کو ڈھونڈو نہیں اس کو. اور چھٹی چیز جو ہے دینے، تیسرا حکم ہے صحت کا، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کیا ہوتی ہے؟ کہ پشت کے پیچھے سے بات کرنا. پشت کے پیچھے سے بات کرنا. مثال کے طور پر ایک زید کے اندر ایک عیب ہے، وہ جب نہ ہو اس کی پسے پشت اس کی بات کرنا. ہاں جی، کہ جو اس کے منہ پر کرے تو اس کو بری لگے، اس کی پشت کے پیچھے وہ بات کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے. اور اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے. اس کی سزا اور ہے، وہ اس نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے، اس کی سزا اور زیادہ سخت ہے، وہ بہتان ہے. بات اس کے اندر ہو اور اس کے منہ پر کرے تو اس کو غصہ لگے، اور منہ پر نہ کرے اس کے پشت کے پیچھے بات کرے تو یہ غیبت ہے اور یہ حرام ہے. اس کو فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیوں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند رکھتا ہے اس بات کو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تمہیں یہ بات گوارا نہ ہوگی. اللہ سے ڈرو، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے. اب یہ کیسی ہے کہ کسی کے پیچھے، پشت کے پیچھے بات کرنی، یہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کے برابر ہے. دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی کے پشت کے پیچھے بات کرنا، یہ ایسے ہے جیسے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور اس کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی حیات طیبہ میں کیا کرتے؟ جب آپ سفر پہ جاتے یا جہاد پر جاتے، صحابہ ساتھ ہوتے، تو آپ کیا کرتے کہ ایک غریب صحابی کو ایک امیر کے ساتھ ملا دیتے، یا ایک غریب صحابی کو دو امیر صحابہ کے ساتھ ملا دیتے. اور اس کے ذمہ یہ ہوتا کہ جو غریب ہوتا وہ ان کے لیے چارپائی بچھا دیتا، ان کے گھوڑے کو تیار کر دیتا، ان کے لیے کھانا تیار کر دیتا، ان کے لیے پانی وغیرہ بھر دیتا. ہاں جی، اور ساتھ جیسے وہ کھاتے اس کے ساتھ وہ کھانا بھی کھا لیتا. سمجھے میری بات؟ یعنی غریب آدمی کو ساتھ ملاتے کہ یہ غریب ہے، اس کے کھانے پینے کا، سواری کا، پہننے کا بندوبست ہو جائے گا، اور وہ امیر آدمی ہے، تھوڑا سا ان کو جو ہے سہولت مل جائے گی کہ ان کا کام ہو جائے گا. آپ اکثر اس طرح کرتے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو دو امیر آدمی کے ساتھ ملا دیا. سلمان فارسی تو آپ کو پتہ ہے غریب تھے اور اصحاب صفہ میں سے تھے، ان کو ملا دیا. اب وہ ان کی خدمت کرتے. ایک سفر میں گئے
تو حضرت سلمان فارسی حالات کے مطابق جیسے کرتے تھے آگے چلے گئے، یعنی جہاں پڑاؤ ڈالنا تھا نا، میل آگے، آدھا میل آگے جہاں رکنا تھا کہ وہاں رکنا ہے، وہ اس نیت سے گئے کہ میں جاؤں گا، ان کے لیے چارپائی بچھاؤں گا، جگہ بناؤں گا، چھڑکاؤ کروں گا، کھانا وغیرہ تیار کروں گا، ان کے امیر آدمی ہیں تو ان کے بیٹھنے کی جگہ بن جائے گی تو میں یہ کروں گا۔ لیکن جب وہ گئے، آخر وہ بھی انسان ہے، وہ بھی تھکے ہوئے تھے، وہ سو گئے۔ انہوں نے نہ ان کے لیے جگہ تیار کی نہ کھانا تیار کیا، تو سو گئے۔ جب سو گئے، جب یہ پہنچے، انہوں نے کہا بھی کھانا کہاں ہے؟ اب پتہ نا آپ کا امیر آدمی کی مینٹلٹی تھوڑی سی اور ہوتی ہے، ہاں جی ہاں جی، وہ بھی کھانا کہاں ہے میرا؟ اب کہاں سلمان فارسی کا مقام، ہاں جی ہاں جی، سلمان فارسی کا مقام، اور کہاں وہ سب بھول گیا، کہتے ہیں کھانا کہاں ہے؟ آپ کو اب تمہارے ساتھ ایسے تھوڑا آپ نے مفت خور رکھا آپ کے لیے، کھانا کہاں ہے ہمارا؟ ہاں جی، چارپائی کہاں بچھائی، چھڑکاؤ کہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تھکا ہوا تھا، میں سو گیا۔ اچھا، جاؤ نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور آپ سے عرض کرو کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، تیار نہیں کر سکے، اور ہمارے لیے کھانا آپ کے پاس سے لے کے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی آپ کے پاس گئے، آپ کے پاس کھانا کہاں تھا؟ آپ کے پاس تو آپ کھانا تو نہیں رکھتے تھے آپ، اگر غریب صحابہ کے پاس کھانا نہیں تو حضور کے پاس کہاں سے آ گیا؟ آپ تو ان سے زیادہ متوکل تھے۔ فرمایا اچھا تم جاؤ اسامہ کے پاس، اسامہ بن زید، وہ تھے آپ کے خزانچی اس وقت، اور ان کے پاس فوڈ وغیرہ کھانے پینے کا انتظام تھا، جاؤ ان کے پاس پتہ کرو، اگر ان کے پاس ہے تو ان سے لے لو۔ جب ان کے پاس گئے تو ان کے پاس بھی نہیں تھا، ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ جب ان کے پاس نہیں تھا تو واپس آئے اور کہا ساتھیوں کو جی میں حضور کے پاس کیا ہوں، آپ نے مجھے اسامہ کے پاس بھیجا، تو اسامہ کے پاس تو خزانے کی چابی ان کے پاس ہوتی ہے، اتفاق سے ان کے پاس بھی کھانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسامہ کے پاس کھانا نہ ہو؟ یہ ہے جو ہاں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسامہ کے پاس نہ ہو؟ ہم خود جائیں گے، جا کر دیکھیں گے۔ حضرت اسامہ کے پاس گئے، ہاں جی، اور پہلے ادھر کہا نا کہ یہ کیسے سوچتا ہے کہ اسامہ کے پاس نہ ہو، اسامہ کے پاس ہوگا، وہ نہیں دے رہا، یہ باتیں کرتے رہے۔ جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ تھے، وہ جب سامنے آئے تو نبی کریم علیہ السلام سے کہا جی ہم تو کھانے کے لیے آئے ہیں اور کھانا کیسے بھی نہیں ملا، اسامہ میں بھی ہمیں نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے منہ سے تو گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، آپ نے فرمایا تمہارے منہ سے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم نے تو قسم کی بات ہے کہ ہم نے تو کھانا کھایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا تم نے نہیں کھایا؟ نہیں کھایا ہم نے۔ فرمایا تم نے اسامہ اور سلمان کا گوشت نہیں کھایا؟ اللہ، تم نے اسامہ اور سلمان کا گوشت نہیں کھایا؟ ہاں جی، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ جو آدمی غیبت کسی کی کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ہاں جی، تو اللہ کے رسول کو کون سمجھائے؟ یعنی آپ کو تو نظریں دیکھ رہی ہیں، آپ کی زبان دیکھ رہی ہے، آپ کو سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کو، تو انہوں نے ان کا گوشت نہیں کھایا تو نے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ کو ایک قوم کے پاس لے جایا گیا جس کے یہ ناخن جو تھے نا یہ تانبے کے تھے، ناخن لمبے لمبے ناخن تانبے کے، اور وہ کیا کر رہے تھے، اسے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اور اپنے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح دو عورتیں تھیں، انہوں نے روزہ رکھا اور جو ہے نا دن میں ان کو روزے تنگ کیا تو قے کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کو بلایا گیا کہ یہ ان دو عورتوں نے روزہ رکھا تو قے کر دی۔ فرمایا گوشت کے ٹکڑے ان کے منہ سے نہیں نکلے کہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ تو جیسے
غیبت کرنے سے انسان کو مزہ نہیں آتا، یعنی غیبت ہی کر دی ہے نا اس نے. تو اسی طرح مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے ہیں غیبت سے، ایسے گوشت کھانے کا بھی مزہ نہیں آتا. جب چوری مال کرتے ہیں تو کم از کم مال کا فائدہ ہوتا ہے، مال تو ملتا ہے اس کو. اور اسی طرح جو بھی گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ میں کوئی نہ کوئی لذت اس کو حاصل ہوتی ہے. لیکن غیبت ایک ایسی چیز ہے جس میں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن ان گناہ ان کے ذمہ پڑ جاتا ہے. تو یہ آیت کریمہ دو ہے، پہلی اور دوسری آیات یہ ہے جو معاشرے کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے. تو پوری سورہ حجرات دیکھ لیجئے، اگر اسی ایک صورت پر عمل ہو جائے تو معاشرہ بالکل صحیح ہو جائے. ہاں جی، تو یہ اس طرح جاری ہے انشاءاللہ. اس کے 1-2 درس اور ہوں گے، اور اس میں بھی جو ہے نا یہی باتیں اس میں ذکر کی جا رہی ہیں. رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی اس قرآن مجید کی آیات پر اور احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ بہت بیماری ہے لوگوں کے اندر، جو لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے.